بخاری شریف کتاب التوحید جلد ثانی دیکھیں تو آپ سے اسم اعظم کے متعلق بیانات ہوئے تھے، جس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ لفظ اللہ میں بہت دم ہے۔ اگر کوئی آدمی اسم اعظم کو لفظ اللہ کو پڑھنا سیکھ لے، دل کو تمام تخیلات و تفکرات و تصورات سے خالی کر کے اور ایک اللہ کی طرف دھیان لگاتے ہوئے چند دن تک بھی اگر کسی نے اس عمل کو کر لیا تو اٹ از لائف چینجنگ عمل، یہ لائف چینجنگ عمل ہے، زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا سوائے اللہ کے، ہر وقت دل یہ رہتا ہے کہ کب میں کام سے فارغ ہوں اور میں اللہ کا ورد کرنے کے لیے بیٹھوں، کب میں فارغ ہو جاؤں کپڑے دھو کر، اور کب میں اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل یا اشراق میں یا چاشت کی شکل میں یا وبین کی یا تہجد کی شکل میں۔ رات کو اٹھانے والا کوئی نہ ہو، یہ اٹھنے والا ہوگا اور اٹھنے والی ہوگی اگر اس ورد کو کیا۔ لیکن جتنی زیادہ قیمتی یہ شے ہے، اس پر عمل کرنے والے بھی اس جہاں میں پوری کی پوری 7-8 ارب لوگوں کے اندر بہت کم ہیں۔ اتنے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کر کے انگلی پر گننا چاہے تو وہ انسان گن سکتا ہے، اتنے کم ہیں۔ دیکھنے میں عمل بہت آسان لگتا ہے لیکن عمل کرنے والے ہے ہی نہیں الا ماشاء اللہ، مگر جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی بس۔ تو یہ ہے جی، دیکھیں اگلا باب السؤال۔ ہاں، ایک بات کل میں بولنا رہ گیا تھا اور جس نے عبارت پڑھی ہے وہ آج ہے بھی نہیں۔ وہ بات یہ تھی کہ احادیث کے پڑھنے پڑھانے میں جب شروع کرتے ہیں تو صرف بسم اللہ لفظ یعنی جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، یہ کلام پاک کے ساتھ میں خاص ہے۔ جو کلام پاک پڑھو گے تب ہے یہ، یا حدیث کی کسی کتاب کے اندر ہی کلام پاک کی کوئی آیت آ جائے تو اس پر بھی ہے۔ چونکہ کل جو عبارت پڑھی گئی ہے باب ان للہ مئۃ اسم الا واحدہ، اس میں کوئی آیت قرآنیہ نہیں تھی، تو یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ کل ہم بولتے لیکن ہم نے کچھ اور بات بول دی، اس کے چکر میں ہم بھول گئے، اب یاد آئی ہمیں۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی، آپ بھی اس بات کو پہنچا دینا۔ باب السؤال باسماء اللہ والاستعاذۃ بہا، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے مانگنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے نام لے کر مانگنا، والاستعاذۃ بہا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے پناہ چاہنا۔ اللہ کے نام ہیں، الگ الگ نام ہیں، الگ الگ تاثیرات ہیں، ہر لفظ کے اندر بہت کچھ ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودود، یہ اٹریکشن پاور کے لیے ہے۔ اٹریکشن پاور کا مطلب یہ ہے، سمجھ لیجئے کسی کا کوئی رشتے والا میٹر، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے، رشتے والا میٹر ہے، یہ رشتہ آتا ہے، جمتا نہیں ہے، یا آتا ہی نہیں ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اب اس ورد کو اگر کوئی کرے، لڑکا یا لڑکی جس کا رشتہ نہ ہوتا ہو، جلدی نہ ہو رہا ہو، تو یا ودود اس جملے کو اگر یہ 100 مرتبہ صبح شام 100 مرتبہ کر کے پڑھ لیں، اور زیادہ اثر چاہیے، جلدی ہے زیادہ، تو اس کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد رکھیں۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ انشاءاللہ رشتہ اٹریکشن پاور کے ساتھ، یعنی کھینچا چلا آئے گا، وہ رشتہ جو رشتہ اللہ نے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے جی بات۔ ایسے بھی اور بھی نام ہیں، یا ہادی، یا رحیم، عام طور پر غیر مسلم جو حضرات ہیں ان کو دے دیا کرتے ہیں یہ وظیفہ۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی
تاثیر رکھی ہے، بے شمار واقعات ہیں اس کے پیچھے، یا ہادی یا رحیم کے پیچھے بے شمار واقعات ہیں جن لوگوں نے ایمان جو ہے قبول کیے ہیں، اور ہم نے بھی اس کو مطلب تجربہ کیا ہے۔ میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کا ایک فون آیا، میرے خیال میں سویتا نام تھا، لیڈیز ہیں، غیر مسلم ہیں، لیڈیز تو ہے غیر مسلم ہیں۔ فون آیا اور میں اس وقت میوات میں تھا، جماعت تھی ہماری وہاں، تو میں وہاں تھا۔ فون آیا کہ جی میں بہت زیادہ دکھی ہوں اور میں بہت زیادہ الجھنوں میں ہوں، پریشان ہوں، بہت ساری وجوہات بتائیں، اور رونا دھونا، نہ راتوں کو نیند ہے، نہ دن میں مجھے چین ہے، نہ سکون ہے، کئی راتیں ہو گئی مجھے سوئے ہوئے، بہت پریشان ہوں۔ چلو اس نے اپنی بات ذکر کی، میں نے معلوم بھی کیا کہ آپ کے پاس یہ میرا جو نمبر ہے یہ کہاں سے آیا، تو بولا کہ پتہ نہیں شاید کیا نام ببیتا کیا نام بتایا تھا، اس کی بہن تھی بڑی، اس نے دیا ہے، اس کے بعد اللہ جانے کہاں سے آیا ہوگا۔ بہرحال تو میں نے انہیں یہی بات بتائی، یا ہادی یا رحیم آپ پڑھیں، جب آپ جو ہے رات کو لیٹتے وقت ہی آپ اس کا زبان پر ورد شروع کر دیں۔ ان کو تو تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ جاپ ہے، اس جاپ کو آپ کو کرنا ہے، یا ہادی یا رحیم پڑھنا ہے، اپنی زبان پر لے کر کے آنا ہے، اور اسی پڑھتے آپ سو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جو کہ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی اور بڑی پریشان ہوں، بالکل دماغ میں جو ہے میرے اتنا درد، ساری چیزیں جن وجوہات کی بنیاد پر نیند نہیں آ رہی۔ تو بہرحال میں نے بتایا کہ آپ اسے کریں ہمارے کہنے سے۔ اس نے وہ کیا، رات کو لیٹتے ٹائم یا ہادی یا رحیم اس نے پڑھنا شروع کیا، یا ہادی یا رحیم، یا ہادی یا رحیم، یا ہادی یا رحیم۔ اب اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہی ہے، اے ہدایت دینے والے، اے رحم کرنے والے، یا ہادی یا رحیم، یا ہادی یا رحیم پڑھتے اسے ایسی گہری نیند آئی کہ بالکل انبلیویبل جسے کہتے ہیں کہ ناقابل یقین، بہت گہری نیند آئی، وہ سوئی بہت زیادہ، صبح ہو گئی، صبح بھی نہیں اٹھی، 9-10 بج گئے لگ بھگ۔ اس کے بعد وہ اٹھی تو وہ حیران ہو گئی کہ میں اتنی اچھی نیند مجھے کہاں سے آ گئی، حالانکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، نہ نیند آ رہی تھی نہ کچھ آ رہا تھا، تو اتنی اچھی نیند کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے اس عمل کو کیا، یا ہادی یا رحیم، یا ہادی یا رحیم پڑھنا۔ اس نے پھر سے دوبارہ سے اس عمل کو کرنا شروع کیا، یا ہادی یا رحیم، یا ہادی یا رحیم پڑھتے پھر دوبارہ اس کو نیند آ گئی، اور وہ تقریباً 1:30-2 بجے اٹھی، اور ادھر ہمارا نماز کا ٹائم تھا، 2 بجے شاید 1:30 بجے نماز تھی، تو نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹ رہا تھا کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر اس کے بعد میں تعلیم کے لیے بیٹھیں گے۔ اس کا فون آیا ایک دم، میں نے فون ریسیو کیا، میں نے دیکھا نمبر تو وہی ہے جو کل آیا تھا، اللہ جانے کیا حال ہے، اللہ جانے سکون ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ تو فون اٹھایا، بہرحال اس نے بتایا کہ جی یہ آپ نے مجھے کیا چیز دے دی۔ میں نے کہا جی جاپ ہے، تو کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ ہے کہ رات اس کو پڑھا ہے، ایسی بھیانک نیند آئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ساری تھکن دور ہو گئی، دماغی الجھنیں دور ہو گئیں، اور پھر صبح جب میں اٹھی تو دوبارہ سے میں سوئی، اور دوبارہ سونے کے بعد اب یہاں اتنا ہی کہا تھا اس نے، میں بول پڑا بیچ میں، مجھے بولنا نہیں تھا، میں بیچ میں بول پڑا۔ میں نے جی آپ یہ سوچیں کہ یہ اسلام کے 2 الفاظ ہیں، اسلام کے 2 الفاظ کے اندر وہ دم ہے کہ آپ کی کئی دن کی پریشانی، دقت، جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب دوائی کھا رہی ہوں نیند کے لیے، لیکن وہ استعمال کرنے کے بعد وہ کام نہیں کر رہی ہیں، اس طرح کی باتیں آپ کل کہہ رہے تھے، سوچو کہ 2 لفظوں میں اتنا دم ہے تو پورے کے پورے اسلام میں کیا دم ہوگا۔ تو اب اس نے میری بات کاٹی کہ جی رکو تو صحیح، میں اسی لیے آپ کو فون کر رہی ہوں، یہی وجہ ہے فون کرنے کی، اسلام ہی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ وہ میں جیسے ہی سوئی ہوں دوبارہ صبح اس کو پڑھتے میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ آئے ہیں، خواب میں میرے بارے میں کہا۔ میں بھی چونکا، بھئی ایسے کیسے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ کہ دیکھا نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ میں ہوں؟ کہ نہیں جی خواب میں بالکل آپ ہی ہیں، آپ نے ہمیں عمل بتایا تو آپ ہی ہیں۔ میں نے ان سے حلیہ پوچھا، میں ہو سکتا جھوٹ بول رہی ہوں، میں نے بتائیے حلیہ کیا تھا؟ تو جو حلیہ ایٹ دا ٹائم اس وقت میں تھا، جو گیٹ اپ میرا تھا اور جو ڈریس میری تھی، یعنی میں جبہ پہنے ہوئے تھا، عمامہ جبہ، یہ نارمل ڈریس تھی اس ٹائم میرے پاس، میں اس کو پہنے ہوئے تھا، بالکل سیم ٹو سیم اس نے وہی بتایا۔
چہرہ مہرہ سب وہی بتایا جیسا ہے۔ میں حیران ہو گیا، تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کہ خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ دیکھو یہی بات جو اب آپ نے کہی ہے یہ آپ نے خواب میں کہی تھی کہ بس دیکھو اسلام کے 2 الفاظ میں اتنا دم ہے، تو آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میں نے اسلام قبول کرنے ہی کے لیے فون کیا ہے۔ میں نے ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم، آپ اسلام قبول کیجئے۔ اس کو میں نے پھر کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد اس سے معلوم کیا کہ آپ کے کچھ فرینڈس وغیرہ ہوں گی لیڈیز جو ہے، حالانکہ ہاں میری فرینڈس ہیں مسلم، میں نے ان سے آپ ملو اور ہمارے بارے میں کہنا اور یہ ساری باتیں بتانا تاکہ وہ تمہیں نماز وغیرہ سکھائیں، کیونکہ ہم تو نہیں کر سکتے بات ایسے بار بار، تو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ فون کریں، میں آپ کو بتاؤں گا، پرابلم نہیں ہے تو آپ ان سے ہی رابطہ رکھیں، آپ کے جو فرینڈ ہیں، لیکن اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھیں فی الحال، کیونکہ ایک دم سے اظہار کر دیتے ہیں گھر میں تو مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس نے پھر نماز کے بارے میں پوچھا، میں نے نماز بتائی، پھر جو لڑکیاں تھیں اس کے آس پاس کی جو رہتی تھی مسلم، ان سے بات بتائی، انہوں نے اس کو نماز سکھانا شروع کی اور وہ نماز سیکھتی رہی۔ کبھی کبھی میسیج آتا، کبھی فون آتا اس کا کہ جی میں نے سلام جو پھیرنا تھا ادھر کو پھیرنا تھا، الٹی طرف کو میں نے پھیر دیا، میں نے کوئی دقت نہیں، تمہاری ہو جائے گی، تم ٹینشن نہ لو، جتنی ہو پڑھے جاؤ۔ تو عصر کے وقت میں اس کو ٹائم ملتا تھا، گھر میں لوگ نہیں ہوتے تھے، کہیں جانا آنا شاید کوئی ڈیوٹی کا ٹائم تھا کیا تھا اللہ جانے، اسی وقت وہ جتنی نمازیں پڑھنی تھی پڑھتی تھی، باقی ٹائم نہیں پڑھ پاتی تھی۔ بہرحال کافی دنوں تک اور رابطہ رہا، ہم نے کہا کہ آپ ہماری بہن ہیں، اور جو ہے بہرحال پھر وہ رابطہ جو ہے ہمارا ٹوٹا، اللہ نہیں فون کا گم ہو گیا یا گھر والوں کو معلوم ہو گیا، چھین لیا، اور فی الحال ہمارے پاس اس کی کوئی خبر ہے نہیں۔ تو عائشہ نام رکھا تھا ہم نے اس کا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یا ہادی یا رحیم، اللہ کے ناموں میں کتنا دم ہے اب آپ محسوس کر لیجیے، اور یا ہادی یا رحیم خاص طور سے غیر مسلموں کو ہم لوگ بولتے ہیں، تو غیر مسلموں کو بتانے کے بعد ایسے ایسے عجیب واقعات ہیں کہ خواب میں کیا سے کیا آیا ہے اور کیا سے کیا اللہ نے جو ہے دکھایا، اور کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو آپ اس بات کو نوٹ کریں، یہ نوٹ نہ کریں پورا واقعہ، یہ قریب ایک میں نے بات بتائی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میرے علاوہ جو میرے اکابرین ہیں بڑے بڑے یا ہاد یا رحیم کے وظائف انہوں نے بتائے ہیں غیر مسلموں کو، تو بہت واقعات ہیں اس کے پیچھے۔ تو بہرحال اسلام قبول کر لیا، تو ایسے ہی آپ بھی اگر کسی غیر مسلم فرینڈ کو لیڈیز ہے، اول تو ہم اس وقت منع کر رہے ہیں، چونکہ ہماری مسلم لڑکی اس کو تو کیا اپنے اسلام کے اندر لے کر کے آتی ہے، بلکہ الٹا ہی وہ بہکا کر کے اس کو لے جاتی ہے۔ تو آج کل معاملہ مضبوطی والا نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کو روک رہے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ یا ہادی یا رحیم، اس کے اندر بھی اپنی ایک تاثیر ہے، اور لفظ اللہ کے بارے میں کل بیان ہو ہی چکا، اس میں ذات ہے، ذاتی نام ہے، اور اس میں عظم ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، جو زبان سے نکلے وہ قبول ہو جائے، لیکن اس کے لیے صدق لجا ہو، جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ہوئے بچاؤ بچاؤ کہتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ اللہ کہے، پھر انشاءاللہ اس کی کیفیت چینج ہو جائے گی۔ ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے، کل میں کہتے کہتے پتہ نہیں کہاں کو بات ہو گئی تھی، جب اس کو آپ پڑھیں گے اللہ 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 اللہ، ایک درد آپ محسوس کریں گے، جیسے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں گناہوں کے، اور پھر ایک سوچ اور ہونی چاہیے کہ جیسے لفظ اللہ کہتے ہیں تو ایک نور ابلتا ہے، پھوٹتا ہے ایک نور، اور یہ آپ دل کے اندر محسوس کریں کہ یہ لفظ اللہ کا نور آسمانوں سے چل کر کے لفظ اللہ کا نور، لفظ اللہ نہیں یعنی اللہ نہیں آ رہا، اللہ کا نور آسمانوں سے چل کر کے اس لفظ پر جو نور ہے، یوں کہیے آپ، یہ جو لفظ ہے اس کے ارد گرد نور رہتا ہے، اس لفظ کا نور چل کر کے میرے دل میں سما رہا ہے، یہ سوچ وچار یہاں پر ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں اس کا اثر کہ دل جو کہتے ہیں نا سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ نہ ہو دوسرا لگ جاتا ہے، توبہ نہ ہو تیسرا لگ جاتا ہے، ہوتے ہوتے سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس سیاہی کو توڑنے میں اور سیاہی کو ختم کرنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو یہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کیجئے، جو کل میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو اس انداز میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں اس کو ضرور کرنا کہ یہ محسوس کرنا کہ جیسے کہ نور ہے جو میری طرف آ رہا ہے، اور پورے نور نے مجھے گھیر لیا ہے، اور دل کے اندر میرے نور پہنچ رہا ہے، دل میرا منور ہو رہا ہے، دل میرا روشن ہو رہا ہے، اور اس طرح کی سوچ جو ہے ہونی چاہیے، اس سے بہت بڑا فیض ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیے جی، اب آپ ذرا سبب بھی تو پڑھیں آگے۔
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم فراشہ، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر پہنچ جائے فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ 3 مرات، تو اپنے کپڑے سے بستر کو 3 مرتبہ صاف کرے، 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ اگر موٹا گدا ہے تو اس کو کپڑے سے 3 مرتبہ ویسے ہی جھاڑ لیں، اور چھوٹا موٹا ہے تو اٹھا کر کے جھاڑ دیں۔ وَلْيَقُلْ، اور اس کے بعد میں دعا پڑھیں۔ دعائیں مختلف ہیں، آپ کو جو یاد ہے وہ آپ جو ہے ادا کر سکتے ہیں، ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمت نہ ہو تو کم سے کم اللہم بسمک اموت واحیا، اور اس کے علاوہ بھی ہے بسمک اللہم اموت واحیا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور ایک دعا یہ بھی ہے، بہت ساری دعائیں ہیں سونے کی، تو آپ جو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں 3 مرات، 3 مرتبہ اس کو کپڑے سے جھاڑنے کے بعد ولیقل، یہ دعا پڑھ لیا کرے، چاہیے کہ یہ کہے، یہاں مراد ہے دعا پڑھنا۔ اور کیا ہے دعا؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، یہاں تک ہے دعا۔ تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وابو ضمرة واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ یعنی مختلف طرق سے یہ روایت موجود ہے، مختلف طریقوں سے حضرت ابو ہریرہ تک یہ روایت پہنچتی ہے۔ دیکھیے جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں عام طور پر وہ دعا آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربيعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے قالا، تو اس دعا کو پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ معمول بھی ہے، یعنی اس پر عمل ہے، عام طور پر آل ورلڈ اس پر عمل ہے۔ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ، اور جب صبح ہوتی، جب بیدار ہوتے یعنی، تو اس دعا کو پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، یہ آل ورلڈ اس پر یہ عمل ہے، بالکل امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر۔ وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن منصور عن ربیع حراش عن خرشة بن الحر عن ابی ذر قال، فرماتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اخذ موضعه، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے من اللیل، رات میں، قال، تو اس دعا کو پڑھتے بسمک نموت و نحیا، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ فإذا استيقظ، جب کہ بیدار ہوتے تو وہی دعا جو آپ جو ہے جانتے ہیں پڑھتے ہیں، قال، تو اس دعا کو پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن صالح عن قريب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کو، اس حدیث کو مولبن سے آپ پڑھ لینا۔ لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا، نوٹ کر لیجئے گا اس کو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت، فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلت، میں نے کہا ارسل کلابی المعلمہ، کیا میں اپنے کلب معلم کو، ایسے کتے کو جس کو سدھایا گیا ہے، سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑ دوں؟ کیا مطلب؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک مطلب ڈاگ ہے اور وہ معلم ٹاٹ، اسے کہتے ہیں ڈاگ ٹاٹ، سکھایا ہوا کتا، سدھایا ہوا کتا، تو اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کو شکار پر چھوڑا جاتا ہے، لیکن وہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے، پکڑ کر کے روک کر کے رکھ لیتا ہے، اور پھر آ کر کے جس کا کتا ہے وہ اسے پکڑتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے۔ یہ ہے جی اس کی بات۔ تو اب کیا کریں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جیسے ہی جا کر کے اس نے پکڑا، دبایا اور کتے نے اسے، تو وہ جانور جو ہے مر گیا،
تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کی چند شرطیں ہیں کلب معلم کے ذریعے سے شکار کرنے کی، اس کتے کے ذریعے سے جس کو سکھایا گیا ہو۔ تو اس میں 3 ہیں شرطیں۔ نمبر 1 بات، جب اس کتے کو چھوڑیں تو اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑیں، بسم اللہ، اور جیسے آپ نے کہہ کر کے چھوڑا، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، یہ کتا جب وہاں پر جائے تو شکار کو پکڑ لے، دبوچ لے اور کھائے نہ۔ اگر یہ کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے آپ کے لیے شکار نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہے شکار، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اگر اس نے اس کو مار بھی دیا جانور کو تو روک کر کے رکھ لے، وہ آپ کے لیے۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ نمبر 3 شرط یہ ہے کہ اگر شکار کی طرف دوڑ رہا ہے اور آپ نے ادھر سے آواز لگائی، جو بھی ہے اس کا نام، مونٹی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ کتوں کے نام رکھ دیتے ہیں کچھ بھی، تو وہ آپ نے بلایا تو فوراً وہ شکار کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ جائے۔ لیکن اگر وہ شکار نہیں چھوڑ رہا بلکہ بھاگا ہی جا رہا تب بھی اس کا شکار کیا وہ حلال نہیں ہوتا۔ نمبر 1، بسم اللہ اگر نہیں پڑھ کے چھوڑا تو اس کا شکار حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ شکار کرنے گیا اور جانے کے بعد اس کو مار کر کے یا پکڑ کر کے اسے روک کر کے رکھ لیا آپ کے لیے تو ہوگا حلال، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر خود اس میں سے کھائے گا تو حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جب بلاؤ کتے کو تو واپس آ جائے، اگر واپس نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ آپ کے انڈر میں نہیں ہے، اس کا بھی شکار حلال نہیں ہوگا۔ یہ ہیں 3 شرطیں جو تمام کتابوں میں سے چھانٹ کر کے میں نے آپ کو دی ہیں، یہاں وہ اتنی بات نہیں ہے۔ دیکھو اذا ارسلت کلابک، حضور نے فرمایا کہ دیکھو اذا ارسلت کلابک المعلمہ، جب تم اپنے ڈاگ ٹوٹ کو بھیجو، ٹیچ مانے سکھانا، ٹوٹ سکھایا ہوا، تو ٹیچ ٹوٹ ٹیچنگ، یہ جو سیکنڈ فارم ہے۔ تو اذا ارسلت کلابک المعلمہ فرماتے ہیں جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑ دو، وذکر اسم اللہ، اور تم اس پر بسم اللہ پڑھ لو، ایک شرط، فامسکنا، پس وہ روک کر کے رکھ لے، وہ کتا روک لے اسے، 2 شرطیں، اور تیسری اس کے اندر نہیں ہے، کون سی؟ جب بلاؤ تو واپس آ جائے، وہ اس میں نہیں، دوسری جگہ پر ہے۔ فَقُلْ، تو تم اسے کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، اسی طرح سے تم نے اگر کوئی نیزہ، نوکدار کوئی چیز پھینک کر کے ماری، نوکدار کوئی چیز پھینک کر کے ماری، آپ اسے بھالا کہہ لو، معراض مطلب بھالا، لیکن یہاں بندوق کی جو گولی ہوتی نا وہ ہے مراد۔ دیکھیے بندوق کی گولیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، 312 کا کٹا ہوتا ہے، بور بولتے ہیں اسے، اس کے علاوہ AK-47 ہوتی ہے، اور بھی ہیں بہرحال۔ تو AK-47 یا اس طریقے کی رائفل جن کی گولیاں نوکدار ہوتی ہیں، گولیاں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ گولیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ نوکدار نہیں ہوتی، جیسا کہ نارمل لائسنس والی ہوتی بندوق، وہ ہمارے یہاں پر بھی تھی، بس نے کافی اس سے ہم لوگ پھیلے ہیں، ہاتھوں میں لی ہے، اس کے چھرے وغیرہ سب چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہے، وہ لائسنس والی تھی، لیکن فی الحال وہ شاید جمع ہے گورنمنٹ کے پاس۔ تو بہرحال تو اس کی جو گولی ہے، چھرا تھا اس کا، وہ تھوڑا سا الگ ہے، مطلب وہ اس انداز کا نہیں ہے کہ اس سے شکار کیا جائے گا تو شکار اس سے حلال نہیں ہوگا۔ جو کٹا ہوتا ہے 312 بور کا وغیرہ کا، ان سے بھی شکار حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی رائفل ہے 2 نالی، اس سے بھی نہیں ہو سکتا حلال، اس سے ہوگا AK-47۔ اس کی جو گولی ہوتی ہے وہ نوکدار ہوتی ہے، وہ جسم کو اس طریقے سے چیرتی ہے جس طریقے سے کوئی نوکدار چیز کسی انسان نے پھینک کر کے ماری ہو اور جسم کے اندر گھس جائے۔ تو نوکدار چیز بھالے کی طرح، بھالے میں آگے والا حصہ جو ہے نوکدار ہوتا ہے، تو جتنی بھی پسٹل، بندوقیں، ماؤزر، جو بھی کچھ ہیں، ان کی گولیاں اگر آگے سے گول ہیں، نوکدار نہیں ہیں، تو گول والی گولیاں جو آگے سے ہوتی ہیں ان سے شکار حلال نہیں ہوتا ہے، بلکہ شکار حلال جبھی ہوگا کہ جب اس کو وہ اس طرح کی گولی ہو، AK-47 وغیرہ یا اس سے اوپر کی کوئی کہ نوکدار والی ہوتی ہے، وہ نوک کی طرف سے گھستی ہے تو بھالے کے حکم میں ہو جائے گی، اور بھالے کے حکم میں ہونے کے بعد جب اس کو بسم اللہ پڑھ کر کے اس شکار پر مارا جائے گا تو 2 صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مر گیا وہ جان، لیکن آپ نے مارتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی تو وہ بالکل حلال ہے۔ نمبر 2 بات، آپ نے پسٹل سے یا کسی اور گولی سے
نارمل جو ہوتے ہیں گھر کی بندوقیں وغیرہ، اس سے آپ نے شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد چونکہ اس سے تو حلال نہیں ہونا، اگر مر گیا تو مردار ہو گیا، لیکن اگر ابھی زندہ تھا، سانس باقی تھی، آپ گئے فوراً آپ نے اس کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر دیا، تو اس ذبح کی وجہ سے حلال وہ جو ہے حلال ہو جائے گا۔ یہ ہے جی کچھ مسائل۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاجِ، اور اگر کسی نوکدار چیز پھینک کر کے ماری، فَخَزَقَ، اور وہ نوکدار چیز اس کے جسم میں گھس گئی، آگے نہیں آئی بات، تو اس میں وہی والی بات ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ماری ہو، گھس جائے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، فَكُلْ، تو کھا سکتے ہو۔ اور اگر ایسی چیز نہیں ماری ہے بلکہ کوئی ایسی چیز پھینک کر کے ماری ہے، ڈنڈا، لاٹھی یا بندوق کی کوئی ویسی گولی جس میں نوک نہیں ہوتی ہے، پھر جا کر کے ذبح کرنا پڑے گا، اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر مر گیا اس حالت میں تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی جی بات آپ کی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو گنس ہوتی ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، ان کی خاصیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو تو شاید یہ عجیب سی بات محسوس ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مجاہدین اور مجاہدات بھی ہوتی ہیں، مجاہدین تو آپ نے سنا ہی ہوگا نام، لیکن اگلی بار بتا رہا ہوں کہ کچھ مجاہدات بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں افغانستان کے اندر جو ان کی آرمی ہے، ظاہر سی بات ہے مین جو ہے مرد ہی ہیں، وہی رہیں گے آگے، وہ اپنی بہنوں کے اوپر، اپنی بیویوں کے اوپر، اپنی ماؤں کے اوپر، بھتیجوں کے اوپر کہاں سے آنچ آنے دیں گے، وہ خود ماریں گے بھی، مر بھی جائیں گے، لیکن ضرورت پڑتی ہے پھر بھی لیڈیز پولیس کی، لیڈیز فورس کی پھر بھی آوشکتا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، اس لیے بمجبوری ان کو بھی الگ سیل بنا دیتے ہیں ان کے، اور الگ سے رکھنا پڑتا ہے۔ وہ کیوں؟ مان لیجئے کسی گھر کے اندر جانا ہے، اب گھر میں پہنچنے کے بعد میں تلاشی لینی ہے، تو اس میں لیڈی ہونی چاہیے نا ساتھ میں بات کرنے کے لیے، تو اس لیے وہاں پر ضرورت پڑے گی۔ اسی طریقے سے فورس کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے، وہ حملہ کرنے کے بعد کچھ بھاگ گئے، کچھ ادھر ادھر کو ہو گئے، ان کی عورتیں رہ گئیں، تو ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے لیڈیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جہاد کے اندر مستورات کا جانا ثابت ہے، اور اتنی روایتیں ہیں۔ حضرت یہ ہیں غزوہ احد کے بارے میں پڑھایا تھا ہم نے آپ کو، ہاں، غزوہ احد کا پورا بیان کے اندر حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم وغیرہ کی روایتیں، کیسے کیسے وہ اپنی پیٹھ کے اوپر جو ہے مٹکے مشکیزیں پانی بھر بھر کر کے لا رہی تھیں اور مجاہدین کو جو ہے پلا رہی تھی، ساری روایتیں ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے جایا کرتے تھے تو قرآن دازی کرتے تھے، جس کا نام کا قرآن نکلتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے، اور وہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ ام حکیم کی روایت آپ نے پڑھی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہیں، جنگ بہت لمبی ہوئی، یہ فضائل اعمال میں، اس پر ایک اعتراض بھی، اس کا جواب سن لو۔ وہ گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ میں، حضرت ام حکیم کے ساتھ وہ گئی ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت عکرمہ، یہ ابو جہل کے بیٹے، لیکن صحابی رسول ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، تو صحابی رسول وہاں پر جو ہے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، تو انہوں نے وہیں پر عدت گزاری، عدت پوری ہوئی، عدت کے بعد حضرت سعید سے ان کا نکاح ہوا یہاں پر، اور نکاح ہونے کے بعد یہ رہے، اور پھر جنگ چھڑی ہے، اس کے بعد حضرت سعید جو ہے شہید ہو گئے۔ اب ام حکیم نے اس خیمے کا جو کھوٹا اتارا، کھوٹا جو ہوتا جس سے خیمہ باندھتے ہیں، اور باقاعدہ جہاد بھی کیا ہے۔ تو ایسی مجاہدات ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں ملتا، آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے، میں چونکہ اکٹھا کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، اس وقت آپ نے دھیان شاید نہ دیا ہو۔ حضرت صفیہ، حضرت زبیر بن عوام کی امی ہیں، حضرت اور حضور کی پھوپھی ہیں، سگی پھوپھی، چھ پھوپھیاں حضور کی، ان میں سے ایک صفیہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ خندق کے موقع پر تمام مستورات کو ایک قلعے کے اندر جو ہے جمع کیا گیا تھا، اور باقی سب لوگ خندق وغیرہ کھودنے میں جو ہے وہاں پر تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہودی بنو قریظہ کا وہاں پر آیا تھا دیکھنے کے لیے کیا چل رہا ہے، تو حضرت صفیہ نے، حضرت حسان وہاں پر موجود تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان سے کہا تھا حسان جاؤ اسے مارو، ورنہ یہ جا کر کے بتائے گا ہم عورتیں یہاں پر ہیں، اس سے نقصان ہوگا۔ حضرت حسان نے کیا کہا تھا، جی وہ میں جو ہے اس حساب سے نہیں ہوں، یعنی میں لڑنے لڑانے والا آدمی نہیں ہوں، چونکہ ہر آدمی سے نہیں ہوتا یہ سارا کام۔ تو حضرت صفیہ گئیں، جا کر کے پیچھے سے ڈنڈا مارا اس کے سر پہ بڑی زور سے، وہ گرا تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ کے لے آئیں، اور پھر اس کو اس سائیڈ میں جہاں وہ یہودی تھے ادھر پہنچ کر کے ان کی طرف کو پھینک دی، وہ گردن پھینکے، تو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے کہ یہاں تو بہت بڑے مجاہدین موجود ہیں۔ تو حضرت صفیہ کا اس طریقے سے کرنا، آپ سوچیں کتنا بڑا جگر تھا ان کا، اس لیے آپ لوگوں کو عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب اسلامی وہ جو ہے ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو دل کو، انسان کو
کچھ بڑا رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے لیڈیز جہاں تک برداشت کرتی ہے، مان لیجیے اس کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کو اگر کوئی اس کے سامنے کچھ کہتا ہے تو وہی لیڈیز جو کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی بندوق بھی اٹھا لیتی ہے۔ اور یہ ہوا اسی لیے افغانستان کے اندر چھوٹے چھوٹے بالغ بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مرتے ہوئے دیکھا۔ امریکہ کی بمباری میں وہ لوگ جو ہے مرے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہے ان سب چیزوں کو، تو ان میں جگر ہے وہ آج۔ آپ دیکھیں ادھر جو فلسطین کے اندر آپ بالکل جو ہے دیکھ لیجئے کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے، یا ان بالغ بچوں نے جو اب رہ گئے ہیں باقی اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے اندر جوش ہوگا نہیں ہوگا، ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ لیکن ہمارے علاقوں میں چونکہ یہ چیزیں ہیں نہیں تو نایاب محسوس ہوا کرتی۔ بہرحال یہ پسٹل، گولی، گنز، سب چیزوں کی الگ الگ کوالٹی، الگ الگ خاصیتیں ہوتی ہیں، اور ہندوستان کے اندر تو بنا لائسنس کے رکھنا جو ہے منع ہے، گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے، اور لائسنس کا بننا مسلمان کے لیے اس وقت ناممکن ہے۔ جن کے لائسنس ہیں بنے ہوئے ان کو بھی یہ گورنمنٹ چھین رہی ہے، کیونکہ اس گورنمنٹ کا مدعا ہندو مسلم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جو مسلمانوں کے اب سے پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی چھیننے کی کوشش میں ہے، اور نئے تو خیر بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے نئے جو لائسنس ہیں، پسٹل کا ہو، ماؤزر کا ہو، یا کسی اور کا ہو، وہ سارے کی ساری چیزیں، ریوالور کا ہو، ریوالور وہ ہوتی ہے جس میں 6 گولیاں ایک ساتھ لگتی ہیں، گھمانے والا ہوتا ہے بیچ میں حصہ، اور ماؤزر وہ ہوتی ہے جو پیچھے کی طرف کو کھینچتے ہیں، جو بالغ بچے کھیلتے ہیں، جس سے بندوق ہوتی ہے بالغ بچوں کو کھیلنے کی دانے والی، اس میں نیچے سے جو ہے میگزین بولتے ہیں جو لگتی ہے اس کے اندر، تو اس کو بھی پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، اور وہ جو ہے اس طریقے کا آج کل لائٹر وغیرہ بھی ہیں آج کل اس ٹائپ کے، تو سیم اس کی طرح سے ہی ہوتے ہیں، بندوق نہیں ہوتے وہ۔ تو بہرحال یہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی بہت معلومات رہنی چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ ہم لوگ ضرورت اگر ہوتی ہے تو لڑنا سب کو ہی پڑتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم بنارسی دامت برکاتہ عالیہ، دارالعلوم کے شیخ الحدیث بھی، دارالعلوم کے محتمم صاحب بھی میرے استاد ہیں۔ حضرت نے بیان دے دیا اس کے بارے میں کہ ایسا ہے کہ گورنمنٹ کا قانون ہے سیلف ڈیفینس، کہ اگر تم پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو ایسے نہ بیٹھو، بلکہ تم بھی اس کی جوابی کارروائی کرو۔ اب جوابی کارروائی کے لیے کہا تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے گورنمنٹ والے، انہوں نے باقاعدہ چینل کے اوپر ان کے خلاف، مفتی ابو القاسم بنارسی کے خلاف جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں کہ دیکھو بھڑکا رہے ہیں، مسلمانوں کے نیتا، مسلمانوں کے گرو، دھارمک گرو ہیں، دارالعلوم کے محتمم صاحب نے اپنے مسلمانوں کو بھڑکایا، اس طرح کی باتیں۔ حضرت نے یہی بات کہی کہ بھی کیا بھڑکایا، سیلف ڈیفینس کا قانون ہے کہ نہیں ہے گورنمنٹ میں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر سیلف ڈیفینس کا قانون ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ہمیں مار رہا ہے سامنے سے تو کیا ہم کہہ دیں لو ہمیں مار لو؟ کہ یہی قانون ہے، تو قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ سامنے والا تمہیں اگر مار رہا ہے تو بدلے میں تم بھی اسے مار سکتے ہو۔ بہرحال بڑی مشکل سے وہاں سے پھر وہ چلیے، چین والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو مدعا مل جاتا ہے اور اسی کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی اور نیا مدعا ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا اس وقت بھی۔ دیکھیے جی، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، نوک دار چیز کو پھینک کر کے مارا، اس میں بھالا ہو سکتا ہے، AK-47 ہو سکتی ہے، یا اس طرح کی جو گنس ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، جن کا جو دانہ ہوتا ہے، چھرا ہوتا ہے، گولی ہوتی ہے، وہ نوک دار ہو بھالے کی طرح آگے سے، تو اس سے ہوگا حلال۔ باقی جو گول ٹائپ میں ہوتی ہیں، نارمل چھوٹی موٹی جو گنیں ہوتی ہیں ان کی اس طریقے کی ہوتی ہیں، اس سے حلال نہیں ہوگا، بلکہ جانور کو مرنے سے پہلے ذبح کرنا ہی پڑے گا۔ بس فرمائی جی آپ کی فرماتے اذا ارسلت کے علاوہ یہ تو ہو گیا، آگے دیکھو۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن ابي عن عائشة قالت، حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ان هنا اقواما حدیث عہدهم بشرک یاتون بلحمان لا ندری یذکرون علیہ اسم اللہ ام لا، قال اذکروا انتم اسم اللہ وکلوہ۔ مراد یہ ہے کہ شک اور وہم کی وجہ سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے، ظن غالب پر ہے اعتبار کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ کچھ قوموں نے ایمان قبول کیا تھا، نئے شرک چھوڑ کر کے ایمان کے اندر آئے تھے، اور وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس میں گوشت وغیرہ ذبح کر کے وہیں سے کاٹ کوٹ کر کے بیچنے کے لیے
لاتے تھے۔ صحابہ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں نیا نیا ایمان قبول کرا ہے یا اللہ کا نام لے کر کے ذبح بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یا ویسے ہی آ رہا ہے۔ حضور سے یہ پوچھا، حضور نے کہا کہ نہیں تم اللہ کا نام لو اور تم اپنا کھا لو، کوئی دقت والی بات نہیں، چونکہ سامنے والا مسلمان ہے تو ظن غالب تو اسلام والے سے یہی ہوگا نا، چاہے نیا ہو پرانا ہو، ظن غالب یہی ہوگا کہ اس نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ کھود کرید نہیں کرنی چاہیے، ظاہراً دیکھ لو اور بس چھٹی۔ مثال کے طور پر جس مسلمان کے بارے میں آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا کاروبار کام دھام کیسا ہے کیا ہے، تو اس سے زیادہ کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام والا ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ صحیح ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے کھود کرید کرنے کے لیے، ہاں جس کا کام بالکل صاف ہے، سٹہ کھیلتا ہے، بیاہ سود اور تمام اس طریقے کی بالکل کھلم کھلا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، تو اس کا تو بالکل صاف ہے، تو یہاں پر ظن غالب یہاں پر یہی ہے کہ اس کا مال حرام ہے، تو اس لیے وہاں پر رک سکتے ہیں۔ تو یہ روایت اسی انداز کی ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت میں اگر بالغ بچے کی پیدائش مردہ ہونے کی حالت میں ہو، سانس بالکل نہیں تھا، پیدائشی مردہ بچہ ہے، تو اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جی نام رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہیں تو، لیکن نہ اذان ہوگی، جو ہوتی ہے اذان بالغ بچے کان میں، نہ اذان ہوگی، اور جو ہے نہ اس کی نماز ہوگی۔ نہلایا جائے گا، اور نہلانے کے بعد میں صاف ستھرا ہونے کے بعد میں پھر جو ہے اس کو بس 2 کپڑے یا 1 کپڑے کے اندر ہی گڈھا کھود کر کے بغلی ٹائپ کی جو قبر ہوتی ہے اس کے اندر دفنایا جائے گا۔ یہ ہے بات۔ اور اگر پیدائش کے وقت میں سانس تھا، زندہ تھا، تو اس کا مسئلہ وہی ہے کہ اس کا نام تو رکھا ہی جائے گا، اور اس کا انتقال ہو گیا تو اسے کفن، دفن، نماز سب چیزیں ہوں گی اس کی۔ دیکھیے جی، یہ بیچ میں ایک سوال آ گیا تھا، اب عبارت دیکھیں تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ زیادہ شک و شبے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں یقین ہے فلاں آدمی چور ہے تو اس کا جو ہے کھائیں گے بھی نہیں، یا فلاں آدمی جو ہے غیر مسلم ہے، اب غیر مسلم کیوں جو ہے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے گا، یا اس کا اللہ کا نام لینے کا کیا اعتبار ہوگا، تو یہ ہے جی بات۔ فرماتے ہیں صحابہ نے معلوم کر لیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، انہ ہنا اقوام، یہاں بہت سی قومیں ایسی ہیں، حدیث عہدہم بشرک، کہ جنہوں نے نیا شرک چھوڑا ہے، یعنی ایمان کے اندر آئے ہیں، یاتون، وہ ہمارے پاس لاتے ہیں، بلحمان، گوشت کو، لا ندری، ہمیں نہیں پتہ، اس قرآن علیہ اسم اللہ کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہوگا یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ قال حضور نے فرمایا اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، ایک کام کرو اللہ کا نام لے کر کے کھا لو، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ اب اس میں یہ تو آئے نہیں کہ درود پڑھو اور کھا لو ہمارے جو میٹھے میٹھے حضرات ہیں، ٹی ٹی ایس کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ لوگ ٹناٹن سنی، اس کی فل فارم ہے یہ ٹی ٹی ایس، بریلیوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے ٹی ٹی ایس، فل فارم کیا ہے اس کی؟ ٹناٹن، ٹی سے ٹنا، پھر دوسرے ٹی سے ٹن، اور ایس سے سنی، اس کی فل فارم بنائی ان لوگوں نے۔ حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ انگلش میں ٹی ٹی ایس آپ نے کہا ہے تو ٹی ٹی ایس کی فل فارم بھی انگلش ہی میں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہوگا کہ صاحب آپ ہندی کی فل فارم، یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کے ہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اللہ کا نام لے کر نہیں، پہلے درود پڑھو، اللہ کا نام لینا بعد میں لینا، پہلے درود پاک پڑھو، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں جو ہے کھانا کھاؤ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں نہ سمجھاؤ، بلکہ مرنے کے بعد حضور کو جا کر کے سمجھا لینا جب لگے گا پتہ۔ تو فرمایا کہ اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، اللہ کا نام لے کر کے کھا لو۔ تابعہ محمد بن عبد الرحمن والدراوردی واسامۃ بن حفص، وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادہ عن انس قال ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے 2 مینڈھے، یسمی و یکبر، آپ بسم اللہ پڑھتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے، یسمی و یکبر، یسمی مانے بسم اللہ پڑھنا، و یکبر مانے اللہ اکبر کہنا، تو بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی سوال
سوال یہ ہے کہ کیا جانور کو ذبح لیڈیز کر سکتی ہے؟ ہاں، مسلمان مومنہ عورت، مومنہ مسلمہ عورت، ایمان والی عورت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ کرتی نہیں ہے نارملی، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ذبح ہوتا تو وہاں سے بھاگ جاتی ہیں، حالانکہ تھوڑا سا جگر گردے کو مضبوط کرنا چاہیے اپنا، کہ حالات کبھی ایسے بن جائیں تو کم سے کم ہم بھی تو 2-4 لوگوں کی گردن اڑائیں۔ اس انداز کا انسان کا مزاج ہونا، جیسے کہ حضرت صفیہ کا واقعہ آپ سے میں نے بتایا۔ تو بہرحال اگر کوئی عورت ذبح کرنا چاہے تو اسی گنجائش۔ اچھا جی، سوال، اگر ذبح کرتے وقت میں ایک مومنہ عورت یا مومن مرد اللہ کا نام لینا بھول گیا، دیکھو 2 باتیں، جان بوجھ کر نہیں پڑھی، یاد تھا نہیں پڑھتے بسم اللہ اکبر، تو وہ جانور حلال ہی نہیں ہوا، وہ حرام رہ گیا۔ لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، بس ایسا کچھ ہوا، مطلب جیسے آدمی کیا بولتے ہیں ہوپ لیس سے ہو گئے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گئے، تو جانور حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، بھول چوک معاف ہے، وہ بالکل حلال ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑی تو پھر وہ حرام رہے گا۔ یہ ہے جی بات۔